مولانا حقانی رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا کہ جیل میں پیدا ہوئے، گھرانہ خوالوں کا، بدعتیوں کا، ندی کے کنارے جا رہے تھے، مجذوب آدمی آیا اور جھوٹی کھچڑی کھلایا، اور آج تک حضرت کا کوئی جواب نہ قاری سعید صاحب دے سکے، نہ کوئی اس طریقے سے کہ آپ جو حوالے دیا کرتے تھے کسی کے بس کی بات نہیں۔ آدمی 3 حوالے یاد کرے، 5 حوالے یاد کرے، اپنی 2 گھنٹے کی تقریر میں جتنی آیتیں، جتنی حدیثیں اور جتنے فقہ کے مسائل آتے اس کا ریفرنس دیا کرتے تھے۔ دین کی دنیا بدل گئی۔ ایسے ہی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے باغ کے اندر سے ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ آئے، ان کا استقبال کیا، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر بٹھایا، انگور کے میٹھے خوشے دیے۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ پہچان لیے کہ ہو نہار پروا کے چکنے چکنے بات کہ اس کے عادت اخلاق سے دیکھ کر پتہ چل رہا ہے یہ بہت بڑا اللہ والا بنے گا۔ جیب سے کوئی کھانے کی چیز نکالی اور اسے جھوٹا کیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کھلایا۔ فرماتے ہیں کہ کھایا میں، ایسا لگا کہ انوار سے، رحمتوں سے یہ عالم جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اور میری دل کی دنیا بدل گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس باغ کو فروخت کر دیا، پیر و مرشد کی تلاش کے اندر گئے، اور پھر ان کی خدمت کے اندر 20 سال رہے۔ ایک رات آرام فرما رہے تھے، خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کبھی دعا کی آپ نے اللہ مری ہوئی اماں کو دکھا دے، مرے ہوئے باپ کو دکھا دے، خدا نہ کرے اگر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو، اس حالت کے اندر دکھا دیا جائے تو پھر آپ برداشت کر پائیں گے؟ جنازے کی نماز پڑھا دینے کے بعد فقہا نے لکھا کہ موتا کا دیدار نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ عالم برزخ کے احوال اس پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اب وہ فرشتوں کو دیکھ چکا ہے، اب وہ قبر کو دیکھ چکا ہے، وہ عالم برزخ کی کیفیت کو دیکھ چکا ہے، تو آدمی ایک کھوئی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو خوشی ہونے لگتی ہے، اور سپریم کورٹ کی نوٹس کو دیکھتا ہے تو اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ بوسن تریرا ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی میت یا تو اچھے احوال کو دیکھتا۔ ہم کو یہ فکر، کبھی آپ نے یہ دعا کی ہے اللہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما؟ دعا کریں، جمعہ کا وقت ہے، اللہ کا گھر ہے، اے اللہ موت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ من رآنی فی المنامی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے خواب میں دیکھا۔ اللہ کو اللہ کی شکل شیطان بنا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل فإن الشیطان لا یتمثل فی، شیطان کے باپ کی مجال نہیں کہ میرا نام لے کر آؤ آپ کے خواب میں آ سکے۔ ومن رآنی وجبت لہ شفاعتی، ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سجدے ہیں، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ خیرات ہے، نہ حج ہے، عمرہ ہے، بس آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے۔ کتنی بابرکت شخصیت، صحابہ نے دیکھا، مغفرت کے فرمانے لے لیے، اور 1400 سال تک جو مسلمان آپ کو خواب کے اندر دیکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بار بار آپ کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے۔ لیکن برتن بھی تو صاف ہونا چاہیے، چہرہ داڑھی مڈا ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی نمائندہ جو داڑھی مڈا آیا تھا، کہا تیرے چہرے کو دیکھنا محمد کو گوارا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا تیرے بادشاہ کو کہنا کسی مردے کو بھیج دے، کسی انسان کو بھیجے۔ ابو جہل داڑھی، ابو لہب داڑھی، عتبہ داڑھی، شیبہ داڑھی، فرعون داڑھی، حامان داڑھی، شداد داڑھی، نمرود داڑھی، اور آج کا حرامزادہ نام نیاز اس سے گیا گزرا۔ فرعون کو اپنی مردانیت کا خیال تھا، نمرود، حامان، شداد، ابو لہب، ابو جہل کو اپنی مردانیت کا خیال تھا، اور یہ کمینہ صفن صفا نیشنل ہائی وے، ایئرپورٹ کا رن میں پرندہ بھی تھوکے تو کہے کہ ماشاءاللہ کتنا چکنا کلّا ہے، کلّا سوف تعلمون ثم کلّا سوف تعلمون۔ سمجھ گئے؟
فرعون کی غیرت سے گئے گزرے لوگ ہیں. سب سے پہلے داڑھی مڑایا قوم لوط کے لوگوں نے. ان کے اندر ایک عادت تھی، مرد سے بدفعلی کیا کرتا تھا جس کو لوٹی کام، تو وہ کرنے کے لیے داڑھی چپتی تھی، تو داڑھی منڈا کر وہ دوسرے مرد کو کہتا تھا کہ میری داڑھی نہیں چبے گی، لے میں میری پینٹ کھول رہا ہوں اور لنگی اٹھا رہا ہوں، انڈر ویئر کھول رہا ہوں، میرے پاخانے کی جگہ سے تو لوٹی کام کر. جو مرد آج داڑھی منڈاتا ہے وہ دوسرے مرد کو دعوت دیتا ہے، جیسا حدیث پاک میں فرمایا بے پردہ عورت زنا کی دعوت دیتی ہے، داڑھی منڈا مرد لوٹی کام کی دعوت دیتا ہے. آؤ میرے پاخانے کے راستے سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو، تمہاری بیوی سے خواہش. یہی تاریخ ہسٹری قوم لوط میں سب سے پہلے یہ عمل آیا. یہ تو مردوں کی شان تھی. فرعون اپنی داڑھی کے بالوں کے اندر ہیرے جواہرات کو پروئے ہوئے تھا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، جب وہ ہیرے جواہرات چمکنے لگے تو اسے کھینچنے لگے. اسے ڈر ہوا کہیں کاہن جادوگروں نے جس بچے کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری حکومت کو چھینے گا، ابھی جو ہے سالہ بچہ ہے اور ہمارے ہیرے جواہرات کو داڑھی کو کھینچ رہا ہے. فوراً تلوار نکالی میان سے. حضرت بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے رکو رکو، اس کا امتحان لیں گے، تم کو معلوم نہیں کہ بچپنا کیا ہوتا ہے، بچے کی بچکانہ حرکت ہوتی ہے. تو ایک طبق میں آگ رکھا، ایک طبق میں ہیرے جواہرات رکھے. تو آگ تو ہیرے جواہرات سے زیادہ چمک رہی تھی اور وہ شعلے اگل رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی ڈلی پر ہاتھ ڈالا اور زبان پر رکھا تو فرعون کو یقین ہوا کہ یہ بچہ بچپنے کی حرکت کر رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس وقت سمجھداری دیتا، ہیرے جواہرات کو لیتے اسی وقت سر قلم کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی، جو رک رک کر بات کرتے تھے، وہی آگ کا ڈلہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو فرعون داڑھی کو عزت کی چیز سمجھتا تھا، جیسے عورت اپنے سر کے بالوں کو عزت کی چیز سمجھتی تھی کہیں، اور آج تو اسے منڈا کر اور اسے کٹوا کر یہ کہہ رہی ہے نہ میری شرمگاہ عصمت اور عفت سے محفوظ رہی، نہ میرے سر کے بال عزت سے محفوظ رہے. کٹا کٹا کر بیوٹی پارلر میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ آؤ بدکاری کی خواہش کی تمنا پوری کرنا ہو تو مجھ سے پوری کرو. اگر شرمگاہ کی تمنا نہ صحیح، آنکھ کا زنا کرو، زبان کا زنا کرو، دل کا زنا کرو، خواہشات کا زنا کرو. ایسے ہی جو مرد داڑھی اپنے چہرے سے نکالتا ہے وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ میں اپنی شرمگاہ کو، پاخانے کی جگہ کو کھولنے کے لیے تیار. اور لوگوں تم اگر تمہاری بیوی تمہارا ساتھ نہیں دیتی، میرے پاخانے کے راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرو. میرے باپ کا قول ہے. قوم لوط کے اندر سب سے پہلے یہ عمل آیا.